سیٹ پہ بہت سے حضرات ہمیں مختلف سوالات پوچھتے ہیں اور ان میں بسا اوقات تو مفتی صاحبان ہوتے ہیں، ان کی تحقیق بھیج دیتے ہیں، وہ آسان چیز ہے، انہوں نے بھیج لی، ہم نے پڑھ لی اور فون پہ بات ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک یہ ہے کہ سوالات بھیجیں، اس کے جوابات یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں رہتا کہ ہر ایک کو جواب کے ہم آ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے خواتین اور ایام کے بارے میں ایک سوال کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ایک طور ہے، مثلاً 5 7 10 دن اور ایام میں رہی کہ وہ پاک ہو۔ صورت مسئلہ آپ نے یہ پوچھی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی دوا کھا لی، اس دوا کی وجہ سے خون آنے لگا۔ تو رفعت قاسمی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ ایام نہیں ہے۔ تو ہم نے ایسا کیا تھا کہ ہم اصل مسئلہ دیکھیں گے وہاں ان کی کتاب میں دیکھا، آپ نے بالکل صحیح تحریر فرمایا ہے، لیکن رفعت قاسمی صاحب مرحوم نے کوئی حوالہ نہیں دیا، اس لیے فتویٰ اس میں نہیں دیا جا سکتا۔ شامی نے عدت کے باب میں اور ایک اور مقام میں 2 جگہ یہ لکھا ہے کہ کوئی خاتون جب خود سے دوا کھائیں اور اس دوا کی وجہ سے ایام شروع ہو جائیں تو وہ جو خون آ رہا ہے وہ ایام ہی میں شمار ہوگا، اگرچہ وہ پہلے پاک ہو چکے۔ طلاق کے باب میں مثلاً یہ مسئلہ لکھا ہے کہ عورت اس کو طلاق ہو گئی، اب اس کی عدت 3 مرتبہ سمجھ سے گزرنا تھا طہارت کی پاکیزگی، اور 2 مرتبہ کے بعد خون ہی نہیں آیا۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ شامی لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ اب وہ دوا اگر کھا لے اور اس کی وجہ سے جو خون آئے گا یہ تیسرا حیض شمار ہوگا اور اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو مسائل ہیں بہت ہی باریک، اسی رفعت قاسمی صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے تھے دیوبند دارالعلوم میں، اور لیکن یہ کہ مفتی نہیں تھے، تو کبھی بھی شرعی مسائل میں بغیر ضرورت کے نہ بولنا چاہیے نہ لکھنا چاہیے۔ آدمی بس صاف جواب دے، مفتیوں سے پوچھو بس، اور اپنے لیے اگر کوئی عمل کرنا ہو تو مفتی صاحب سے پوچھ لیا جائے، یا بعض اچھے مفتی جو ہیں ان کے اعمال بڑے صالح ہوتے ہیں تو وہ عمل کسی درجے میں آدمی کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ طلاق کی عدت کتنی ہے یہ تحریر فرمایا، 2 طلاقیں دے دے تو اس کی عدت کتنی ہوگی، اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان گرمیوں میں جو آم آئیں گے تو آم کتنے کلو ہوں گے اور کس طرح ہوں گے اور کہاں سے آئیں گے، تو آپ اس کو اسپیسیفائی کریں گے نا کہ کس آم کا آپ پوچھ رہے ہیں، لنگڑے کا کہہ رہے ہیں یا آپ کسی اور آم کی قسم کا کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے آپ کا سوال، اس لیے کہ عدت جو ہے خاتون کی وہ 4 طرح سے ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن بھی عدت ہے، اور 3 مرتبہ ایام کو گزر جانا یہ بھی عدت ہے، اور بچے کی ولادت ہو جائے وہ بھی عدت ہے۔ آپ کا پتہ نہیں کون سی عدت پوچھ رہے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ تحریر فرمانا ہے کہ 2 طلاقیں دے دے تو الفاظ کیا؟ طلاق کبھی ہوتی ہے صراحت سے اور طلاق کبھی ہوتی ہے کنایے سے۔ مثلا کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ تم جاؤ اور اپنے ماں باپ سے کہو کہ تمہارا رشتہ ڈھونڈیں، طلاق کنائے سے طلاق ہے۔ اشارے اور کنائے میں بھی بات ہوتی ہے کہ آج جمعے کی بات میں تھا نا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رکاب میں گھوڑے کی
رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں یا اونٹنی کی وہ پکڑ. یہ کنایا ہے عربوں میں، یعنی مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لیں. ان کے متعلق کبھی ایسی بات نہیں سوچتا. کنائے میں بھی طلاق ہو جاتا ہے. اس لیے مثلا سے کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں اور میری طرف سے فارغ ہو، تو یہ ایک طلاق نہیں ہوئی، یہ دو. یہ ایک طلاق اس نے دی، اس نے کہا میری طرف سے فارغ ہو، یہ بھی طلاق. اس میں سب سے اچھی چیز جو اب تک نظر سے گزری ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ میں 200 کے قریب الفاظ لکھے. انہوں نے یہ فکرے لکھے، ان کا یہ سارے فکرے طلاق کے. تو زندگی بڑی سنجیدگی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی لڑائی جھگڑے کے دوران تفریق کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. ویسے بھی تفریق کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن لڑائی جھگڑا پولیس ہو جائے تو بالکل ایسا لفظ ان سے نکالنا چاہیے. عین ممکن ہے کہ شرعاً وہ طلاق ہو اور آدمی اس کے بعد عمر بھر گناہگار ہوتا ہے. بیوی کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے. طلاق والی عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ اب طلاق والی عورت کی عدت سے کس حالت میں طلاق ہوئی ہے، لفظ کیا کہے، یہ تو سارا اس سے تعین ہوگا. ایسے اس مسئلے کا جواب نہیں ہے. مذہب اور مسلک میں کیا فرق ہے؟ بظاہر کچھ فرق نہیں بھائی. مذہب کا مطلب ہے کہ وہ راستہ جس پہ آدمی چلتا ہے، مسلک کا بھی ایک طرح سے وہی مطلب نکل آتا ہے. مذہب کا مطلب اصل میں ہے چناؤ. ذہب عربی میں کہتے ہیں سونے کو، گولڈ. مذہب جس چیز کا آپ نے چناؤ کیے، آپ نے انتخاب کیے. مسلک اس کے بعد اس مذہب میں جتنے طبقات فرقے بنتے ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے. اب مسلک بھی کئی طرح استعمال ہوتا ہے. سب حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ظاہری ہیں، اثنا عشری ہیں، کیا ہیں، یہ سارے مسالک ہی تو ہیں. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ عرف عام میں مذہب اور مسلک ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. شمس تبریزی کون تھے؟ تبریز کے تھے. تبریز ایران کا اب شہر ہے. کسی زمانے میں اہل السنہ کا اتنا بڑا مرکز تھا، اتنا بڑا مرکز تھا تبریز کے حرمین شریفین، اس کے سامنے کچھ نہیں. طلبا مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے سفر کر کے تبریز میں آتے تھے علم سیکھنے کے لیے. اور تبریز کی مٹی نے جو لوگ پیدا کیے ہیں، نشاپور نے تبریز کے بہت بڑے بڑے لوگ تھے. یہ تو جب شیعہ کی طرف سے قتل عام ہوا ہے تو تبریز چڑھا. اس قتل عام سے پہلے بہت ہندوستان میں تبریزی علماء بہت آئے. یہاں پر ہمایوں بادشاہ جو لے آئے تھے نا اپنے ساتھ اہل تشیع کو، تو سب سے پہلا حملہ بر صغیر پر شیعہ کا وہ ہوا تھا. اس میں تبریز کے بہت سے شیعہ علماء بھی آئے تھے، یہاں سنی علماء بھی آئے تھے. یہ چونکہ مغل اصل میں تورانی تھے، اور تورانیوں میں 2 چیزیں ویل اسٹیبلشڈ تھیں، ایک نقشبندیہ سلسلہ اور ایک حنفی فقہ. اسی لیے جب بابر بادشاہ بیمار ہوئے تو بابر بادشاہ نے نظر مانی کہ اللہ مجھے صحت دے دے تو میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار کی شرح لکھوں گا. اور اس سے بھی پہلے امیر تیمور گورگانی چلے گئے تھے نقشبندی مشائخ ان کی قبروں پہ اس محلے میں. تو وقت ایسا تھا صبح کا کہ جھاڑو پھر رہی تھی. یہ جھاڑو پھر رہا تھا. دلی والے تو یہ بولتے ہیں جھاڑو پھر رہا، لکھنؤ والے کہتے ہیں جھاڑو پھر رہی تھی. جھاڑو وہاں مؤنث ہے، تو جھاڑو پھر رہی تھی. تو امیر تیمور جو تھے حضرت نقشبند رحمۃ اللہ کی قبر کے اس احاطے میں کھڑے ہی. تو ان کے جو دوست تھے انہوں نے کہا گرد اڑ رہی ہے اور آپ پہ پڑ رہی ہے. تو اس نے کہا اس کوچے کی گرد کبھی بادشاہی دلائی. یہ اتنے پکے نقشبندی تھے اور حنفی بھی بڑے پکے تھے. اسی لیے جہانگیر نے تو اس میں لکھا ہے کہ میری بھائی نے ایک اکبر بادشاہ کی بہن نے مجھے ملامت کی اور کہا وہاں سارا ہمارا خاندان بیعت کرتا تھا
اس ہندوستان میں آپ نے تم لوگوں نے بیعت لینا چھوڑ دی تو پھر میں نے بیعت کیا ہے کسی بڑی جہانگیر بادشاہ نے لکھا. تو اور ہمایوں کے ساتھ جب اہل تشیع آئے ہیں تو یہاں تورانی علماء تھے، ان کی آپس میں بڑی علمی مباحث ہے. تو تبریز سے اس وقت علماء آئے تھے. پھر اکبر بادشاہ جو تھا وہ بڑا ذہین آدمی تھا، تو ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں ان پڑھ، لیکن اس نے سوچا کہ والد کو جب سلطنت سے معزول کیا گیا تو گئے ایران مدد لینے، کل مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے تو میں پھر کدھر جاؤں گا. تو اس نے کہا کیوں نہ ہم ہندوؤں سے اپنے تعلقات بڑھائیں. تو راجپوت جو فیملیز تھی، اور مان سنگھ بہت بڑا آدمی تھا تاریخ کا. مان سنگھ کی اولاد ابھی تک زندہ ہے، اور مان سنگھ نے جے پور کے ساتھ ایسا ارینج پنک سٹی قائم کیا ہے. اس پنک سٹی میں اب بھی آپ جائیں اب اس دور میں حیرت ہوتی ہے. 2016 میں ہم گئے تھے جے پور، اور دیکھ کے حیرت ہوتی تھی. ویل آرگنائزڈ سٹی لندن اور نیو یارک اتنا نہیں ہے جتنا مان سنگھ نے بنایا، جن کی اولاد بھی زندہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اکبر نے ان سے تعلقات قائم کر دیے تھے. تو تبریزی علماء نے اس وقت ہندوستان کا رخ کیا تھا. ان بڑی ہستیوں میں جو نشاپور میں پیدا ہوئے آپ کے امام مسلم تھے. امام مسلم نشاپوری جو ہیں، پوری مسلم میں 3 روایات ایسی ہیں جن پہ حرف آتا ہے. باقی مسلم نے کتاب کیا لکھی ہے؟ بخاری سے بعض لوگ کہتے ہیں پڑھ کے اسپین کے علماء ہمیشہ بخاری کے مسلم کو ترجیح دیتے رہے. تبریز میں شمس تبریزی رحمۃ اللہ کے حالات تو پہلے بھی ہم بیان کر چکے. اب کیا بات ہے؟ اسلام میں موسیقی کس حد تک اجازت ہے؟ ایسی جیسے جان بچانے کے وقت زہر کھانے کی اجازت ہے. نفسیاتی امراض ہیں نا، ان نفسیاتی امراض میں بسا اوقات موسیقی سے علاج کیا جاتا ہے. کوئی بہت ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کا علاج موسیقی سے کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے جو علماء تھے وہ سارے اس علم پہ درس نظامی جسے آپ کہتے ہیں حاوی. وہ بیک وقت ایک آدمی تفسیر بھی جانتا تھا، حدیث بھی جانتا تھا، فقہ بھی جانتا تھا، طب بھی جانتا تھا، علم نجوم بھی جانتا تھا، عربک اینڈ پرشین لٹریچر کا وہ ماہر تھا. وہ کوئی 8-10 علوم میں وہ ایک شخص اٹھلا تھا. جس علم پہ بات کرو ویسے لگتا تھا اس سے ساری زندگی یہی پڑھتا رہا. جو اتنے متباہر علماء تھے نا، وہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج موسیقی سے کرتے تھے. سیدھی سی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ایسے کرتے. اہل مدینہ موسیقی میں بڑے درد تھے، اس لیے باقی حنفی فقہا کہتے تھے کہ یہ مالکیوں کا جو مسلک اہل مدینہ کا موسیقی کے بارے میں، ہم اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک شادی میں تشریف لائے. اب اس حدیث کو کہاں لے جانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے بھائی تمہیں معلوم نہیں ہے یہ انصار کی جو بچی ہیں نا مدینہ والے، یہ پسند کرتے ہیں کچھ گانے بجانے کو، تو اونچی تو اچھی آواز سے گاؤ. اور گایا بھی گیا اور دف بھی بجائی گئی. ایک جگہ آتا ہے کہ نکاح میں اور بدکاری میں فرق کیا ہے، سوائے اس کے کہ ایک کا اشتہار کیا جاتا ہے یعنی مشتہر ہوتا ہے، لوگوں میں پتہ چلتا ہے، اور ایک تو چھپایا جاتا ہے. اور دوسرے میں دف بجائی جاتی ہے، پہلے میں دف بجائی جاتی ہے اور دوسرے میں نہیں بجائی جاتی. تو اس لیے موسیقی اور یہ چیزیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بارڈر لائن، ہر آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے یہ ٹھیک ہے یا نہیں. آپ کیا جانتے ہیں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ جو تھے یہ کوئی معمولی آدمی تھے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے. خواجہ اجمیری جو زندگی میں ان پہ بیتی ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس شخص پہ. جس طرح اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے، جس طرح اسلام پھیلایا ہے، معمولی بات نہیں. خواجہ جب تشریف لائے لاہور رہے، حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی. اب آپ کے نزدیک چونکہ یہ بدعت ہے اس لیے ہم کیا کہیں، ہم بدعتی شمار ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک چلا کاٹا ہے وہاں. پھر اس کے بعد جب ان کا حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی
جو اتنا بدعت کے خلاف ہے کہ اس مجدد رحمۃ اللہ علیہ بدعت کو کاٹ کے رکھتے تھے. وہ گئے تھے اجمیر اور پورا رمضان اور 10 دن وہاں گزارے اور فرماتے تھے کہ حضرت سے رابطہ ہوا. میں نے حضرت سے کہا کہ جہانگیر یہ کہتا ہے کہ اس کی فوج میں رہوں تو فوج میں کام کرنا چاہیے, اس کے لیے حاضر ہوا, 40 دن گزارے. تو فرمایا بالکل جہانگیر کی بات مانو اور فوج میں چلے جاؤ. اور چلتے ہوئے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ جو چادر تھی, پیر زادگان سجادہ زادگان نے وہ حضرت کو کی خدمت میں تحفے میں پیش کی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اسے رکھ لو اور میرے کفن میں شامل کرنا. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں, وہ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے ہو گئی تھی. جب وفات کا حضرت کا وقت آیا تو حضرت نے ان کے دل رکھنے کے لیے فرمایا کہ بھی کفن جو یہ دیں وہ پہنا لینا. باقی اتنے بڑے آدمی ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مقامات پہ ہندوؤں کی موسیقی کو بعض لوگوں کے لیے کہا کہ اس کی اجازت ہے, بعض لوگوں کے لیے. دینی مریدی اس پہ نہیں ہوتی کہ کسی کے مرید بہت زیادہ ہو گئے. اب تک بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے, نقشبندیوں کے امام ہیں اور ساری زندگی میں 3 آدمیوں کو بیعت کیا, بس چھٹی, جو آیا بنانا کہیں اور چلے جاؤ, بیعت ہی نہیں کرتے. 3 آدمیوں کو بیعت کیا اور تینوں آدمی جو ستون تھے, پلرز تھے اس تصوف کا, اتنے کمال کے لوگ تھے. اس لیے موسیقی اس کو صوفیہ نے بہت سکھا کہ اجازت دی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. 2 چیزیں بالکل الگ الگ ہیں, اس میں نہ کریں تو بہتر. ایک ہے معاشرے کے انتظامات اور اس کو سنبھالنا, اور ایک ہے آپ کی محبت کی ریت, تعلق, عشق نچھاور ہونا اور حکمت سے کام لینا. دونوں میں فرق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کے لیے فرمایا, جب اس لڑکی کو رجم کیا گیا تو حدیث میں آتا ہے ابو داؤد میں, اس لڑکے کو بھی رجم کیا گیا تو وہ اس حالت میں اپنی اس محبوبہ کو بچانے کے لیے پتھروں سے چھوٹ گیا اس پہ کہ کسی طرح یہ بچ جائے. محبت ہے, تعلق ہے, جنس کی بات الگ ہے, محبت کی بات الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سے چھوڑ کیوں نہیں کیا. ایک اور روایت, اب کوئی آدمی اٹھ کر اگر یہ کہے کہ اس وقت محبت اور یہ اور وہ, تو پھر معاشرہ چل چکا ہے, پھر انتظام ہو گیا. انتظامی امور میں آدمی سخت دل درکار ہے. وہ کہتا ہے نکالو اس سے, وہ کہتا ہے اس سے رکھو, وہ کہتا ہے سیدھی طرح رہو. یہ انتظامات ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے فرماتے تھے کہ تم سب سے زیادہ بدنام اس شخص کو پاؤ گے جو احتساب کرتا ہے. وہ احتساب کرتا ہے نا, اتنا پیسہ کدھر گیا بھائی, یہ تم جو صبح 10 بجے آ رہے ہو تو یہ آنے کا وقت ہے. ایک تو یہ رویہ ہے, اور ایک وہ رویہ ہے کہ صوفیاں ہیں, محبت کا غلبہ ہے, عشق ہے, تعلق ہے. آپ اگر معاشرہ, اولاد, سسٹم ٹھیک رکھنا ہے, پہلی طرف چلے جائیے. فقہا, مفتی, منتظم, سزا نافذ کرو. کیوں اس نے چالان کرو یہ, اور آپ کو اگر دوسری طرف جانا ہے تو بھی آپ کے لیے خدا. سورہ مریم میں ارشاد ہے ورفعناہ مکانا علیہ. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ایک تو مرزائیوں کا موقف ہے. مرزائی کہتے ہیں کہ رفعناہ مکانا علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے درجے بلند کیے. اہل سنہ میں سے بھی بہت سو نے لکھا ہے رفعناہ مکانا علیہ, ہم نے اسے بلند جگہ پر رکھا. قصہ شروع ہوتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے, اور روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں فرشتے آیا جایا کرتے تھے. انسانوں کے آغاز میں ایک دور ایسا رہا ہے جب انسان فرشتے
فرشتے اور جن اس زمین پہ بستے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے فرشتوں نے آنا چھوڑ دیا۔ جنات آسمان تک جاتے تھے، واپس آتے تھے، باتیں کرتے تھے، یہ اس کے بعد قائم ہوا۔ حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے تو اب انسان اور جنات الگ الگ ہو گئے اور جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا، اور قرآن کہتا ہے کہ فَأَتْبَعُوا شِهَابٌ ثَاقِبٌ، شہاب ثاقب جنات کو مارا جاتا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرشتے جو آسمانوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے نچلی سطح پہ، تو جنات وہاں سے اس گفتگو کو چرا کر اپنے دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، تم نے کبھی غور نہیں کیا ان کافروں پر جن کے دوست شیطان ہیں اور شیطان جن کے دوست جنات ہیں، اور یہ جنات انہیں اکساتے ہیں کہ مسلمان کو ستاؤ۔ مَن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو اللہ نے کہا میرا ذکر نہیں کرے گا، نقیض لہ شیطانا، ہم اس کا دوست شیطان جن کو بنا دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، وہ جن شیطان ہمارا نافرمان اس کی زندگی میں رہنمائی کرے گا۔ من عارض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، جس نے میری یاد چھوڑ دی، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِیرًا، وہ کہ اے رب میں اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں، لیکن دنیا میں تمہیں دیکھتا تھا۔ اور جواب ملے گا کہ ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی، ہمارا ذکر تیرے سامنے آیا تھا، تم نے نہیں پڑھی نا، پڑھا نہیں نا، ہمارا نام نہیں جپا، ہمیں یاد نہیں کیا۔ تو جس طرح تمہارا دل دنیا میں اندھا رہا، آج تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی۔ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ جنات انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، اکساتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جس زمانے میں حضرت ادریس علیہ السلام تھے، وہ زمانہ ہی متعین نہیں، کم سے کم ہمیں تحقیق نہیں ہو سکی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اسے لکھا۔ اگر حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں تو پھر وہ کئی فرشتوں کے ساتھ آسمان پہ گئے ہیں اور وہاں پہ ان کی روح نکال لی گئی ہے اور وہ وہاں رہے۔ یہ کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تحقیق بس ہے، ایک روایت ہے لکھی ہوئی، ہمیں اس کی تحقیق نہیں۔ اور اگر ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بعد کی ہستی ہیں اور بعد میں ادریس علیہ السلام کو نبوت دی گئی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو اونچی جگہ بٹھایا، یا تو پھر وہ آسمان پہ گئے اور روح ان کی نکال لی گئی، چوتھے آسمان پہ پہنچے اور وہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، انہیں سلام پیش کیا۔ جبریل امین نے کہا انہیں سلام کیجیے، آیا ہے روایات۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ گمراہ ہیں کہ ادریس کو ہم نے اونچی جگہ پہ اٹھایا، یعنی اس کا درجہ بلند کیا۔ باریک فرق ہے، سمجھنا چاہیے اسے۔ ادریس کا درجہ بلند کیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ سننا اسے تفسیر کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ گمراہی کس طرح؟ رضائی کہتے ہیں کہ دیکھو ادریس کے بارے میں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس کو بلند درجہ دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا رَافِعُكَ إِلَيَّ، اور عیسیٰ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں۔ تو جیسے ادریس کو اٹھایا یعنی بلند درجہ دیا، اسی طرح عیسیٰ کو اٹھایا یعنی اسے بلند درجہ دیا۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ آسمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام اٹھا گئے، تم گمراہ ہو سارے کے سارے، وہ عیسیٰ جس نے آنا ہے ظہورانت کا دیا۔ یہاں پر پہنچ کے اہل سنہ کی اس تفسیر سے وہ غلط مطلب لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں ان کی چیز پڑھ لی ہے تو اس کا حقیقی جواب یہ ہے۔ خاتون عمرے اور حج کے وقت جاتے ہوئے وہ ایام
شروع ہو جائیں تو احکامات کیا وہی جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج پورا ہو گیا تھا اور طواف آخری رہ گیا تھا، طواف وداع غالباً طواف وداع ہی رہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دے دیا. اگلے دن جب آپ اٹھے تو سواریاں تیار تھیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میری یہ حالت اب شروع ہو گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اپنا حابسی ہم تھے، اب تو ہمیں روکو گی مکہ میں، ٹھہراؤ گی اب ادھر ہی. تو ناگواری کا کچھ اظہار فرمایا. پھر فرمایا اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ رہو یہاں، اور جب تم پاک ہو جاؤ تو طواف کرنا اور پھر ہم سے آ کے مل لینا. پھر ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں رہی. تو یہی حکم ہے کہ اگر خاتون کو ایسی حالت شروع ہو جائے تو احرام سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں، وہ جائیں مکہ مکرمہ میں اسٹے کریں، حرم میں نہیں جائیں گے، اور جب پاک ہو جائیں گی تو اپنا عمرہ کریں. پھر سے عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں گئی ہیں تنعیم میں، جو اب بھی مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے نا، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ میں لے گئے. کیا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے حج و عمرہ پہ جایا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ کا نکاح ہو گیا ہے اور بیوی کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تو آپ کا سچ کریے، آپ کو کس نے روکا؟ آپ عمرے پہ جاتے رہیے، آپ کو کس نے روکا؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ انہیں ساتھ عمرے پہ حج پہ لے جائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے بھائی. چاہے شریعت اس کی اجازت دے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس لڑکی کی شہرت اور عزت پہ حرف آئے. ابھی بھی ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھائی کے ساتھ سوچے. لوگ رخصتی کا انتظار کرتے ہیں. شرم اور جو حیات کی روایات ہیں نا، انہیں برقرار رکھنا چاہیے. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھو. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا مواضع التهم، ان جگہوں سے اور ایسے واقعات سے بچو جس پہ تم پہ تہمت لگ سکتی ہے. اس خاتون پہ تہمت نہیں لگے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ شرم حیا بھی ہے نا، معاشرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور اس حتیم کو آپ دیکھتے ہیں نا، نیم دائرہ کھینچا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا عائشہ یہ حتیم کا جو حصہ ہے نا، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. اور تیری قوم نے جب بیت اللہ بنایا مشرکین مکہ نے، تو انہوں نے چندہ جمع کیا، بس چندہ تھوڑا ہو گیا، تو انہوں نے کہا یہاں پر ایک نصف دائرہ کھینچ دو، جب پیسے آئے تو ہم اس جگہ کو بھی بیت اللہ میں شامل کر دیں. اور میں عائشہ، میں بیت اللہ کو جی چاہتا ہے انہی بنیادوں پر دوبارہ اٹھاؤں جن بنیادوں پہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا تھا، لیکن میں نہیں کروں. اور فرمایا یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ کل ابراہیم علیہ السلام کا دین اس نے ہمارا تبدیل کیا ہے، آج ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت بھی تعمیر کر رہا ہے. لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں. دوسری مثال آپ سورہ احزاب پڑھتے ہیں قرآن. مصیبت یہ ہے کہ آپ قرآن بھی تو نہیں نہ پڑھتے ترجمے سے. اللہ نے کہا جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر کافروں کے خلاف جہاد کیا ہے. خود مدینہ میں جو منافق رہتے تھے ان کو کہاں قتل کیا ہے، ان کے خلاف کہاں جہاد کیا ہے، قرآن کا یہ حکم کہاں گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان منافقوں نے تو حد ہی کر دی ہے، آپ اجازت دیں فلاں 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 یہ پکے منافق جو ہے نا مدینہ منورہ کے، میں ان کی گردنیں اڑاؤں کسی جان چھٹے ان سے. اور یہ اس وقت کہا غالباً جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تھی اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ ڈسٹرب تھا مدینہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھنے والے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، یہ سارے رشتے چند در چند تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنا گھر چھوڑ دینا کر ایسا
ایسے نہیں کرنا. لوگ کہیں گے کہ پہلے تو کافروں کی سختی آئی رہتی تھی، اب جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی تلوار سے محفوظ ہیں. نہیں جا سکتی منافقین کے خلاف جہاد کرنے کی عزت رضی اللہ. وجہ یہی تھی کہ معاشرے میں تہمت لگے، کیا فائدہ ایسے کاموں میں پڑھنے. کار ڈرائیو کرتے ہوئے مسجد کا معلوم نہ ہو تو گاڑی کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ میاں کس ملک میں؟ پاکستان میں تو ایسے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں پہ ایک گلی اور محلے میں مسجد ہے. یہاں کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو امریکہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کار ڈرائیو کرتے ہوئے مسجد کا معلوم نہ ہو تو قبلہ کا رخ بتایا نا، قبلے کا رخ متعین ہوتا ہے، دن کر کے نماز پڑھ لیجیے. گاڑی کے اندر بیٹھ کے گاڑی ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ اگر خود ڈرائیو کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ گاڑی روکے اور نماز پڑھے. یہ لیم ایکسکیوزز جو ہے نا، اس کی وجہ سے خواہ خواہی دین ہے یا اپنے نفس کی خواہشات یا آسانیوں پہ عمل کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامم، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی ہمت کے بڑے پکے ہوتے ہیں. ہمت کرے، قربانی دے نماز کے لیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ کہتا ہے زندگی میں جو ناگوار چیزیں پیش آئیں صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑی مردانگی کے کام ہے. خدا ہمیشہ ہم لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہمت کرتے ہیں، جو آگے بڑھ کے ٹکر لینا جانتے ہیں، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے ہوتے ہیں نا. خدا کہتا ہے میرے بڑے اچھے بندے. یہ دنیا ساری اہل ہمتی کے نام سے تو قائم ہے. اس پوری دنیا میں اور خود انسان میں ہے ہی کیا؟ دو ہی تو جذبے ہیں، ایک محبت ہے اور ایک ہمت ہے. اگر محبت نہ کی یا نہ ہوئی تو کیا زندگی گزاری، اور اگر ہمت نہ کی تو بالکل ہی چھک ماری. جلدی چھوڑ دینا چاہیے دنیا کو، کوشش کرے کسی طرح نیچے چلا جائے. دنیا اہل ہمت سے قائم ہے، دنیا اہل محبت سے قائم ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز ہی کیا ہے؟ اس لیے جو لوگ ہمت کرتے ہیں نا زندگی گزارنے کا، کوئی شیر کو نہیں دیکھا سارا دن سوتا رہتا ہے، رات کو اٹھا ایک بچہ مارا، کچھ کھایا اور پھینک دیا، اور جنگل کے باقی سارے جانور اگلے دن صبح ہوتے ہیں. شیروں جیسی زندگی ہونی چاہیے. اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمت کرے آدمی. شیر کرپشن کرے تو علامہ اقبال نے کہا ہے فارغ بھی نہ بیٹھے گا معاشرت میں جنوں اپنا کچھ ہے یا اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک. نہیں، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت کا آپ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد کرے گی وغیرہ وغیرہ. فرشتے اللہ کی اسکیم پر کیسے آبجیکٹ کر سکتے، کیسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت ایسے ہوگا، آپ جنہیں پیدا فرما رہے ہیں نا یہ آخر یہ کرتوت کریں گے. کیوں کہی؟ اس لیے کہ انسانوں سے پہلے یہاں پر جنات آباد، جنات آپس میں لڑتے تھے، ان کا بھی خون خرابہ ہوتا. تو فرشتوں نے کہا یہ زمین جگہ ہی ایسی جہاں بھی اقتدار ملے گا لا محالہ یہ لڑیں گے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ جب بنایا گیا یہ سارے واقعات ایک دم نہیں ہوئے. ان واقعات میں کئی ہزار سالوں کا شاید وقفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، پھر فرشتوں نے کہا، پھر مٹی جمع کرنے کے لیے زمین پہ فرشتے بھیجے گئے. زمین روئی اور اس نے کہا مجھے نہ لے کے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ مٹی لے. اسرائیل کے سامنے کون ٹھہرتا؟ لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، زمین بھی منہ چھپاتی تھی. انہوں نے پکڑی مٹی جگہ جگہ سے اور جا کے پیش کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی مٹی مختلف رنگ کی تھی اور تم اس کی اولاد بھی مختلف رنگوں کے ہو.
تم میں سے جس کو اس مٹی سے جس جگہ سے تعلق ہوا اس نے وہی رنگ اختیار کر، یہ ڈھانچہ پڑا، حتیٰ کہ جنت میں شیطان گیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو خوب غور سے دیکھا اور اس نے کہا یہ انسان جو ہے اس کا اندر کھوکھلا خالی ہے، سالڈ چیز نہیں ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اس پہ قابو پا لوں، وہ قابو پا بھی لیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، البتہ میرے بندے ان پہ تیرا بس نہیں چلے۔ اللہ نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، میرے بندے تو وہ ہیں کہ شیطان ذرا سی جب ان سے گمراہی کے کام میں گناہ کے کرا دیتا ہے تذکروا، میری یاد میں لگ جاتے ہیں، گناہ کے فوراً بعد وہ میری طرف رجوع کرتے ہیں، مجھ سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا یہ اعتراض نہیں تھا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جائیں گے وہ یہی کریں گے، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ رشتوں کو کیا خبر تھی جب تعالیٰ شاہ نے اپنی امانت کا امین انسان کو بنانا ہے؟ انسان کوئی معمولی چیز ہے، انسان تو یار اس کائنات کا دلہا ہے، یہ سورج چاند ستارے، یہ موسموں کی دقتیں، یہ سردی اور گرمی، یہ بارش اور دھوپ، یہ سب ہمارے ہی لیے تو ہیں۔ ہم نہ ہو تو اس سورج کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نہ ہو تو خدا کی زمین پہ کون سی زینت اور رونق باقی رہے؟ ہم مر گئے تو اس کائنات میں کرنا ہی کیا ہے؟ چولہے میں ڈالنا ہے، ہم ہی ہیں، ہماری وجہ سے ساری رونقیں، ہماری وجہ سے ساری شرارتیں ہیں، ہماری وجہ سے ہی اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توبہ کی قبول کرنے کی صرف حرکت میں آتے ہیں۔ اگر ہم گناہ نہ کریں، ہم خدا کی نافرمانی نہ کریں تو یہ ساری کائنات ہی مٹ جائے گی۔ کفر اور گناہ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اس مشیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مولوی کی مثنوی پڑھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی کیا حکمت ہے۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی صفات ظاہر ہو۔ اللہ رزاق ہے نا، رزق دیتا ہے۔ ہم انسان سارے مر جائیں تو جناب والا کس کو رزق دینے کا ارادہ ہے؟ ہم ہی تو ہیں حضرت، ہم ہی دے دیں ہماری۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آج بدر میں شکست ہو گئی نا تو پھر یہ خیال کرے آئندہ آپ کو بھی کوئی عبادت نہیں کرے۔ ایک جگہ تو اتنے شدید الفاظ ہیں، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین صاحب رسالت ہی کا مقام ہے، وہی کہہ سکتے تھے اور انہیں سے بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مرتبہ کروڑ مرتبہ بھی ایسے کہتے ہیں، انہیں کا حق بنتا تھا۔ انہوں نے کہا اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں آپ کی توحید اور عبادت ختم ہو جائے، مار دیجیے، کر دیجیے بس۔ کوئی اور کہہ دے ایمان اور کفر کا مسئلہ بن جائے۔ انبیاء علیہ السلام ہی ہیں جو ناز کر سکتے ہیں، محبوب ہے، محبت ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نہیں دیکھتے، 70 آدمی ان کے مارے گئے، طور پہ لے گئے، قوم نے کہا موسیٰ کدھر تورات لے آئے ہو، یہ چیزیں کوئی اللہ نازل کر سکتا ہے اتنے سخت حکم؟ چلو ہمیں لے کے چلو، ہم خود سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سب وختار موسیٰ من قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، قرآن کہتا ہے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور لے کے ہمارے پاس آئے۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تورات بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا ولیعص باللہ، یہ بھی تو ایک درجے کے شیطان تھے نا۔ ولیعص باللہ کہتے کہ موسیٰ کسی کو پہاڑ کے پیچھے بٹھایا ہے، اس نے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ سخت غصہ ہے، ناراضگی، اور اللہ کا غضب نازل ہوا اور مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ پہلے ہی جان کی روٹیوں سے نہیں چھوٹتی، اب کہیں گے 70 آدمی نے جا کے مروا دی۔ پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے پروردگار ان ہی الا فتنۃ، اللہ یہ سارے تیرے ہی فتنے ہیں، یہ ساری تیری ہی آزمائشیں ہیں۔ فتنے کا لفظ کوئی کہہ کے تو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کو متعلق دیکھتے نہیں ہو،
کتنی بڑی چیز ہے، خدا نے طے کر دیا ہے کہ ان کو میں عذاب دوں گا، اور ایسا عذاب دوں گا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے اور میں زمین میں دھنسا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں نے جب آ کے کہا قال فما خطبكم ايها المرسلون، ابراہیم بولے ان کا فرشتوں کدھر جا رہے ہیں؟ ان کا ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم ہے اس کی طرف نرسل علیہم حجارۃ من طین، پتھر برسائیں گے ہم ان پہ، اور خدا کا عذاب ہے یہ آئے گا اس میں قوم پہ۔ اب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم بیٹھ کے یجادلنا فی قوم لوط، مجھ سے جھگڑنے لگا، کہنے لگا چھوڑ دے لوط کی قوم کو، معاف کر اللہ، نہ کر ایسے۔ اب نے کہا یا ابراہیم معاذ اللہ، ہم نے کہا ابراہیم میرے پیارے نہ ایسے، نہ اس طرح، یہ حضرت ہم ہیں تو یہ ساری باتیں کا ہم ہیں تو ان کے محبوب، ہم کو چھوتے ہیں، انسان بہت بڑی چیز ہے، ہمیشہ ہمیشہ انسانوں سے محبت کرو یار، انسانوں سے پیار کرو۔ انسان گالی دے دیتا ہے، سخت بولو کوئی بات نہیں، کون سے سارے حساب ہی چکانے میں، کچھ آخرت کے لیے رہنے دیجیے۔ انسان ہے ہی قابل محبت، برے سے برا آدمی بھی ہے تو مالک کا ہی بنایا ہوا ہے۔ سوچو خراب سے خراب آدمی بھی، ایک بات کہوں اگر آپ سمجھیں اسے، بس سمجھ جاؤ تو پھر بات کا لطف ہے نہیں تو مجھے۔ بیٹی نے کہا ابا 4 بھائی ہیں، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ باپ نے کہا بیٹی سمجھا نہیں، اس نے کہا ابا ہم 5 بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ محبت تقسیم ہوتی ہے نا۔ صوفی نے کہا نہیں بیٹے، محبت میں تقسیم نہیں ہوتی، ضرب ہوتی ہے۔ 1.5 لاکھ روپیہ جو سود کا ملا ہے نا، جو پرائز بانڈ جمع ہے، پرائز بانڈ کو آپ اصل کیش کرا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات بتائی، آپ نے فرمایا اصل زر تمہارا ہے اور سود تمہارا نہیں، کیش کرا کے بانڈز کی جو رقم آپ کو اصل آتی ہے وہ آپ کی ہے، اور باقی اس پہ جو انعام نکلا اور جو سود 1.5 لاکھ روپیہ دیا ہے، یہ سب کا سب اپنے رشتہ داروں میں لوگوں کو دیکھیے جو انسان ہیں، محتاج ہیں، جان چھوڑ